أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وقال الله سبحانه وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون صدق الله العظيم۔ اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں میں سے ایک نام ہے الہادی، سیدھی راہ بتانے والا، سیدھا راستہ دکھانے والا اور اس پر چلانے والا۔ الہادی یہ اللہ کا نام ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ہادی اس ذات کو کہتے ہیں جو اپنے بندوں کو اپنی معرفت کی طرف، اپنی ربوبیت کی طرف، اپنے پہچان کی طرف بڑی مہربانی کے ساتھ راستہ بتلاتا ہے، کہ اپنے بندوں کو اپنے پیدا کرنے والے کا راستہ بتلانا اور ان اعمال کی توفیق دینا جن عملوں کے ذریعے سے وہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ ہادی اسی کو کہتے ہیں، کیونکہ ہماری جو منزل ہے وہ اللہ ہے، ہماری منزل آخرت ہے، اور ہدایت کا معنی کیا ہے؟ منزل کی طرف چلنا۔ ہادی کہتے ہیں منزل کی طرف رہبری کرنا، راستہ بتانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر ہدایت کا نظام چلایا، کیونکہ اللہ ہادی ہیں۔ جس طرح انسان کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، جس انسان کو ہوا کی ضرورت ہے، یہ ساری ضرورتوں کا نظام اللہ نے چلایا ہے، کیونکہ انسان کی ضرورت ہے۔ تو اسی طرح ایک انسان دنیا میں آئے تو اس کی ایک سب سے بڑی ضرورت ہے کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانے، اپنے پیدا کرنے والے کو جانے۔ تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک زبردست نظام بنایا ہے کہ مجھے پہچانو، میری قدرت کو پہچانو، میری ربوبیت کو پہچانو، مجھے راضی کرو، میرا قرب حاصل کرو، مجھ سے تعلق پیدا کرو۔ یہ نظام بنانے والے کو کہتے ہیں ہادی۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ جنت کی طرف، دار السلام کی طرف دعوت دیتا ہے، اور دعوت دینے کے ساتھ ایک ہدایت کا نظام بناتا ہے۔ خود دیکھیں ہم، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنی نشانیوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ۔ آسمان و زمین کا پیدا کرنا، مختلف زبانوں اور مختلف رنگوں کا پیدا کرنا، اور آسمانوں کا بغیر چھت کے قائم رکھنا، رات اور دن کے نظام کو چلانا، یہ سب کے سب نشانیاں ہیں کہ بندہ پہچانے کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت کا نظام چلایا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہدایت ہر انسان کی سب سے بڑی بنیادی ضرورت ہے دنیا میں، کہ اس راستے پر چلے جس راستے پر انسان اپنی منزل تک پہنچتا ہے، اور ہماری منزل اللہ ہے، ہماری منزل آخرت میں کامیابی ہے، اور یہ جس چیز کو مل جائے یہ گویا دنیا اور آخرت کی سعادت اور کامیابی اس کو مل گئی۔ اسی لیے ہم دیکھیں یہ اتنی اہم چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے نماز کی ہر رکعت میں اس دعا کو مانگنے کا حکم دیا، اہدنا الصراط المستقیم۔ نماز کی ہر رکعت میں اس کو یہ حکم ہے کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس دعا کو مانگے، پوری توجہ کے ساتھ یہ دعا مانگے۔ اس دعا سے کوئی بے نیاز نہیں ہے، دنیا کا کوئی شخص کتنا ہی ہدایت یافتہ کیوں نہ ہو، وہ اس دعا سے جو ہے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے صدیقین نے بھی اپنی نمازوں میں اس دعا کو مانگا، انبیاء علیہ السلام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دعا کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر مانگتے تھے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھے راستے پر ہمیں چلائیے۔ یہ دعا مانگنا یہ فرض کے درجے میں ہے۔ اسی لیے دوستو کہ ہادی ہدایت دینے والا، راستہ بتانے والا، راستے پر چلانے والا اور منزل مقصود تک پہنچانے والا ہمارے حضرت مولانا قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، صحت میں خوب برکت نصیب فرمائے، بڑی عجیب بات انہوں نے فرمائی الہادی کی تشریح کرتے ہوئے کہ ہادی کا معنی کیا ہے؟ سیدھا راستہ دکھانے والا۔ بھئی یہ سیدھا راستہ ہے، اور نہ صرف دکھانے والا بلکہ اس راستے پر چلانے والا، الہادی۔ پھر اللہ تعالیٰ اس راستے پر چلانے کا نظام بناتے ہیں، اور پھر تیسری بات فرمائی یہ راستہ صحیح ہے
بول کر دلوں میں اطمینان پیدا کرنے والا الہادی ہے۔ اب خود دیکھیں نماز میں کھڑے ہو کر کتنا اطمینان ہوتا ہے، ایک ایمان والے کو ایمان پر کتنا اطمینان ہوتا ہے، ایک روزے دار کو روزہ رکھنے پر کتنا اطمینان ہوتا ہے، ایک آدمی کو دعا مانگنے پر کتنا اطمینان ہوتا ہے، ایک آدمی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر دعائیں بہاتا ہے تو اس کے دل میں کتنا اطمینان ہوتا ہے۔ تو جس راستے پر میں چل رہا ہوں اس راستے کے بارے میں دلوں میں مطمئن کرنے والی ذات کو ہادی کہتے ہیں۔ راستہ بتانا، راستے پر چلانا، یہ راستہ صحیح ہے بول کر اس پر دلوں کو اطمینان پیدا کرنے والا۔ اور پھر آگے فرمایا کہ اس راستے پر چلنے کا شوق ہمارے اندر پیدا کرنے والا۔ ہدایت کے راستے پر چلنے کا شوق کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے کہ نماز پڑھنے کا شوق، دین پر چلنے کا شوق، دین کے لیے کام کرنے کا شوق، کیونکہ یہ وہ سارے راستے ہیں جو انسان اپنی منزل تک پہنچتا ہے۔ ہماری منزل اللہ ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشنودی ہے، اللہ کا دیدار ہے۔ اور پھر آگے بڑی عجیب بات حضرت نے فرمائی کہ جس راستے پر آدمی چل رہا ہے اس راستے میں بہت سی مشکلات ہوتی ہیں، ان مشکلات کو آسان کرنے والی ذات الہادی ہے۔